کہ تجارہ بزنس، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی باتیں اسلامی لحاظ سے کیا رکھی ہیں؟ دو طرح کی باتیں ہیں اس کے اندر، دو انجام ہیں اس کے اندر، دو قسم کی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اب میں آپ کو سناؤں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا سب سے بڑا فضل بھی قرار دیا، اور کہیں اس کو سب سے دھوکہ بھی قرار دیا، جہنم کی طرف لے جانے والی سب سے بڑی چیز بھی قرار دیا، جنت کی طرف لے جانے والی سب سے اہم ذریعہ بھی قرار دیا۔ ایک ہی چیز کو متضاد باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کی، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ سورہ جمعہ اٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالی آخری کی 3 آیتیں جمعہ کی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، نماز کے لیے جب اذان دی جائے، بلایا جائے تمہیں، نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن یوم الجمعہ، اور جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی اذان ہو رہی ہو، مِن یوم الجمعہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑو۔ ایک ہے لفظ تجارت، ایک ہے لفظ باع یبیع سے بیع۔ بیع جو بیعت ہے نا، بیعت ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں پری مریدی کے ہاں بہت زیادہ بیعتیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو بیعت اسی سے اصل میں کیا ہے، بیع بھی نکلا ہے۔ تجارت بھی ایک قسم کی بیع ہے، ایک قسم کی بیع ہے۔ کیا بیع ہے؟ کیا عہد ہے؟ کہ تم یہ چیز دو گے، میں یہ پیسہ دوں گا۔ ایک قسم کی معاہدہ، ایک قسم کا اگریمنٹ ہی ہے یہ بھی، جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن آپ کیا کرتے ہیں، ہر روز انسانوں سے کرتے ہیں۔ تو اسی کو عربی میں بیع بھی کہا گیا ہے تجارت کو، اور تجارہ بھی لفظ آیا ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کو چھوڑ دو، تجارت بند کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کی اذان ہونے کے بعد کوئی تجارت کرتا ہے، کسی بھی قسم کی حلال تجارت، لیکن موقع کے لحاظ سے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، موقع کے لحاظ سے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے واسطے خیر ہے، اچھا ہے اگر تم جانو۔ اچھا، تو پہلی آیت میں بیع کو رکا دو، ختم کر دو، دوڑو مسجد کی طرف فرمایا۔ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب ختم کر لو، نماز پڑھ چکے ہو، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو۔ تجارت کو، بزنس کو، بیع کو اوپر کا روکو، ذکر کی طرف پلٹو۔ لیکن نماز جمعہ ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم تجارت کے لیے کوشش کرو، اور یہ تجارت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دنیا، کسی مذہب کے اندر دنیا خیر کا پہلو نہیں رکھتی۔ ہر مذہب نے دنیا کو گالیاں دی ہیں۔ ہر مذہب کا کوئی بڑا بننا ہے ولی، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ضرورت ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دے، بیوی بچے چھوڑ دے، معاشرت چھوڑ دے، غاروں کے اندر پناہ لے، تب کہیں جا کے اس کو اللہ ملتا ہے۔ لیکن یہ اسلام واحد دین ہے جو کہتا ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، الٹا اگر تم جاؤ گے تو اسلام نے یہ چیز تم پہ فرض نہیں کی ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت چھوڑ کر چلا جانا معاشی اعتبار سے یا اپنی زندگی کے اعتبار سے غاروں میں پناہ لینا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، ہم نے ان لوگوں پر ہرگز نہیں لکھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منٹ کے لیے بھی کبھی راضی نہیں ہوئے کہ لوگ کیا ہیں معاشی حیثیت سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں کی راہ لیں. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ تم کیا ہو اپنی معاشی حیثیت کو نہ بنا کر تم جنگلوں کی راہ لو یا فقیر بن جاؤ یا پوچھ کو کھاؤ. اللہ کے رسول نے بالکل اس کے دوہرا، اس کے بالکل برعکس ہمیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التاجر الصدوق، سچا تاجر جس نے ایمانداری کے ساتھ تجارت کی ہوگی کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. مرتبہ دیکھو تاجر کا، نماز نہیں پڑھنے والا، نہیں پڑھنے والا لیکن تہجد گزار کا معنی نہیں. جو تہجد گزار ہے وہ میرے ساتھ ہوگا نہیں. جو نوافل کے روزے اتنے رکھتا ہو کہ ہمیشہ روزے سے رہتا ہے نہیں. فرمایا کہ تاجر 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 وہ کون جو ایماندار ہے، ایماندار ہے، دغا بازی نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ خرید کے ایک نئی معیار پہ بیچتا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا. ایمان کی حالت اس میں اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. اور اسی طرح فرمایا جو تاجر امانت دار نہیں ہے کل حشر کے میدان میں اسے فرعون اور حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ جمع کیا جائے گا. اللہ اکبر. تجارت صدق کی ہو، امانت کی ہو تو انبیاء کے ساتھ حشر، اور تجارت میں دغا بازی ہو، خواہ لاکھ دینداری ہو، لمبی لمبی داڑھی ہو، آپ 10 مرتبہ اس کو پھیر کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوں اور کیا کر رہے ہیں، آپ غلط کھلا رہے ہیں یا غلط چیزیں ڈال رہے ہیں. ہوٹل چلا رہا ہے بندہ، سب سے کم قیمت کی ڈال رہا ہے، سب سے زیادہ قیمت کی لے رہا ہے، لوگوں سے، گاہکوں سے پیسہ. ہوگا کیا؟ اللہ سے ڈرو. تجارت ایک ہی معنی میں 2 چیزیں اختیار کرتی ہے. اگر وہ صدق کے ساتھ ہو تو انبیاء کے ساتھ حشر، اولیاء کے ساتھ حشر، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. اگر وہ بدنیتی پر ہو، بے ایمانی کی تجارت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قارون، حامان کے ساتھ ہوں گے. تو تجارت کو اللہ کے رسول نے کبھی گراوٹ، کبھی غلط یا کبھی دین سے الگ نہیں کہا، بلکہ دین کا حصہ کہا.